السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع امت مسلمہ ہے. اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں پہلا ہے امت مسلمہ. یہ آیت میں ایک ہی نقطہ ہے، آیت نمبر 143 سے ماخوذ ہے کہ امت مسلمہ بیانہ اور اعتدال پرور ہے. اس آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ نے بڑے واضح کیا ہے کہ امت مسلمہ کی خوبی کیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. بڑی زبردست بات ہے اس میں کہ ہم نے تم کو کیا ہے بنا ہے امت معتدل، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور وہ رسول تم پر گواہی دینے والا. تو شہداء علی الناس، لوگوں پر، تمام لوگوں پر، وہ جو بھی جتنے بھی ہیں کسی مذہب کے کسی زمانے کے، تو کس پہ گواہ؟ ہمیں اس پہ امت مسلمان کو، امت مسلم کو اس پہ گواہ بنایا ہے، اور پھر رسول کو تم پر گواہی دینا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اتنی بڑی امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ امت وسط یہ ہے معتدل. وسط ہوتا درمیان میں، اوسط اسی سے ہے کہ 5-7 رقموں کی اوسط نکال لی ہو تو جمع کر کے تقسیم کر لیتے ہیں اس پہ، تو ایک درمیانی فکر نکل آتی ہے. تو اوسط کیا ہے؟ معتدل کا مطلب یہ امت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے، جس میں کچھ بھی کنجی کا شائبہ نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے. تو بنیادی طور میں امت وسط میں ہونے کی خوبی یہ ہے کہ امت وسط ایسی اشرف اور اعلیٰ امت ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہے اور افراط و تفریط غلط ہوتا ہے، ریش سے پاک ہے. دنیا کے تمام قوموں کے دوران اسے مرکزی حیثیت رکھتی ہے. افراط و مسئلہ انسان کا کیا؟ افراط و تفریط، غلط تفریط. 2 ہی چیزیں، افراط و تفریط، اور اسی کا ہے غلط. اور بات بڑھ گئی تو غلط ہو گیا، کم کر دیا تو تفریط، یہی تفریط ہے. انسان کا مسئلہ ہے، یا بات کو بڑھا دیتا ہے یا بات کو کم کر دیتا ہے. عبادت پہ آئے گا تو جناب یہاں تو کس سے مشہور ہے کہ 40 سال کھڑے پانی میں کھڑے رہ گئے، رات کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. بڑی اچھی باتیں ہوں گی، لیکن کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں انسان کہتا ہے یہ بھی کام، یہ بھی کام، یہ تو اچھا نہیں کرتا تو کہتا ہے جناب کس نے دیکھا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کیا پڑھ کے کچھ کرنا ہے، کیا نماز پڑھ. تو انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، مینا رو نہیں رہتا. جتنا حکم ہے، جس وقت کا حکم ہے اس وقت کرنا ہے. یہ بالکل رمضان کی طرح، روزے کی طرح ہے. تو جس وقت ہو گیا سحری کا وقت ختم، بس اس کے بعد کھانا منع ہے. غلطی ہو جانا اور چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی جی میں نے تو گھنٹہ بعد میں کھانا ہے تو میں گھنٹہ بعد روزہ رکھ لوں گا. تو اس طرح نہیں. اس طرح افطاری کا جو ٹائم ہے اگر 5:16 ہے تو 5:15 پہ اگر کھائیں گے جان بوجھ کر تو کیا روزہ ضائع ہو گیا. تو یہ کیا جو حکم ہے اتنا ہی، اچھا 5:16 پہ تو 5:16 بھی کھول لیں، یہ نہیں کہ میں 10 منٹ بعد کھول لیتا ہوں میں بڑا نیک ہو جاؤں گا. تو کیا جو حکم ہے، جتنا حکم ہے، جس طرح کا حکم ہے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ اسی طرح سے ہی چلنا ہے. تو اس میں یہ جو شہادت کی بات آئی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. حدیث کے مطابق کہ پہلی امتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کی دعووں کی تکذیب کریں گے. ہمیں پیغام ہی نہیں ملا، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں، ہم نے کہا، ہمیں سے کہا ہی نہیں گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم مجرم ہیں ہی نہیں. تکذیب کریں گے اپنے پیغمبروں کی باتوں کی، اور کہیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء کے دعویٰ کی صداقت پر گواہی دے گی کہ جی انبیاء نے پیغام پہنچا دیا تھا، مل گیا تھا ان کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے حالات کے مطابق گواہی دیں گے، ان کی صداقت اور عدالت پر گواہ ہوں گے. اس وقت وہ امتیں کہیں گی انہوں نے تو نہ ہمارا زمانہ پایا نہ آپ کو دیکھا، پھر گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جواب دے گی ہم کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے زمر کا علم ہوا، یقیناً اس وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں. ہمیں اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، جو انہوں نے بتایا ہم نے اس کو منو ان مانا ہے. تو ہمیں ہمارا اپنا سورس کوئی نہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے کہ پہلی امتوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کب آئے کب نہیں ہوئے. ہمیں اللہ کے رسول کو بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. قرآن میں چیزیں آ گئی، باقی حدیث میں آ گئی، ہمیں ان کے بتانے سے پتہ لگا اور ہم نے اس بات کو مان لیا، اور ہم نے پوری طرح مانا ہے، یہاں تک مان لیا کہ ہم اس پہ گواہی دے رہے ہیں. جو بات تو ان کے سے ہم نے سنی اس کے اوپر گواہی دے. تو یہ امت وسط ہے. ہم نے وہ امت وسط میں اعتدال میں رہنا ہے، نہ پڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے، ہر چیز کو میانہ رو رکھنا ہے، اور ہمیشہ عدل اور انصاف پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز میں کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کہ اپنا حق بھی جاتا ہو پھر بھی بات انصاف کی کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.